السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے ہم نے جمعہ کے فضائل اور جمعہ کے دن کی تاریخی اہمیت اور اس کے بارے میں کچھ مسئلے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے اور بہت ہی برکت والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے، اور بہت سے بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے، یہاں تک کہ قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کمزور ناتواں بندوں پر یہ رحمت فرمائی کہ ہمارے ہی فائدوں کے لیے جمعہ کی نماز ہم پر فرض کر دی۔ جمعہ کی نماز کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے اور اس کا چھوڑنے والا فاسق اور سخت گنہگار اور مجرم ہے۔ جمعہ کی نماز شہروں اور قصبوں میں فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت روزانہ دوزخ کو تیز کیا جاتا ہے، مگر جمعہ کے روز تیز نہیں کیا جاتا، اور تم جمعہ کے روز مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ اور یاد رکھو، قیامت کے روز جب وہ وقت آئے گا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں میں جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنتی لوگو، تم اس میدان میں چلو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت برس رہی ہے۔ پس سب لوگ، جنتی لوگ اس میدان میں پہنچیں گے۔ اس میدان میں تمام نبیوں اور رسولوں کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور جنتی لوگوں کو یاقوت کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ جب یہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی بھیجے گا۔ وہ خوشبو ان لوگوں کے کپڑوں کو اور چہروں کو اور بالوں کو لگے گی۔ اس خوشبو سے انہیں بڑی مسرت اور خوشی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے غیب پر ایمان لانے والے بندو، تم نے ہم کو دنیا میں دیکھا نہیں تھا، پھر بھی ہمارے حکموں کو تم نے مانا اور ان پر چلے، اور تم نے ہمارے رسول کا کہنا مانا۔ اب ہم تم کو انعام دیں گے، کیونکہ آج کا دن انعام دینے کا دن ہے۔ الیوم یوم الجائزہ، بس آج جو تم مانگو گے ہم دیں گے۔ لوگ عرض کریں گے، اے پروردگار، آپ نے ہم کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہے، اب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر ہم تم سے راضی نہ ہوتے تو تم جنت میں نہ آتے، کچھ اور مانگو۔ پھر عرض کریں گے، اے ہمارے رب، پروردگار، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس اسی وقت پردہ اٹھایا جائے گا اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اب تم اپنے مقام پر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے ان لوگوں کا حسن و جمال بہت بڑھ جائے گا۔ پھر یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، وہ دیکھ کر کہیں گی کہ جاتے وقت تو تم ایسے خوبصورت نہیں تھے، اب تو تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ اس کے جمال پاک کی برکت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز غسل کرے اور طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو اور آنکھوں میں سرما لگائے، مسواک کرے اور خوب بن ٹھن کر جمعہ کی نماز پڑھنے جاوے، اور مسجد میں آ کر کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، پھر چاہے نفل پڑھ کر سنتیں پڑھے، تو پچھلے جمعہ سے لے کر اس وقت تک کے، یعنی اس وقت تک کے، اس جمعہ تک کے سب گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے روز اس مسجد کے دروازے پر جس میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہو، فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اول سے آخر تک آتے رہتے ہیں وہ ان کے نام لکھتے جاتے ہیں کہ پہلے کون آیا اور پیچھے کون آیا۔ پہلے آنے والے کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، ان کے بعد آنے والوں کے لیے بیل کی قربانی کا ثواب، پھر بکری کا ثواب، پھر مرغی کا انڈا خیرات کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جمعہ نہ پڑھنے پر کیا وعیدیں اور کیا کیا سزائیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ بڑی غفلت میں پڑ جائیں گے، اور مہر لگانے کا انجام یہ ہوگا کہ جب غفلت بڑھ جائے گی تو سوائے دوزخ کے کوئی ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، ان کو ہمیشہ کی طرح اپنے گھروں میں ہی ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اے مردو، گر کرو گے تم ادا اے دوست جمعہ کی نماز، گر کرو گے تم ادا اے دوست جمعہ کی نماز، 7 دن کے بخش دے گا سب گناہ وہ بے نیاز۔ 1 ہفتے کے گناہ جتنے ہیں بخشے جائیں گے، ایک نیکی کے عوض 70 کا بدلہ پائیں گے۔ کی نماز جمعہ جس نے مومنو قصدن قضا، یعنی جان بوجھ کر جس نے جمعہ کی نماز قضا کر لی، پس جہنم میں ٹھکانہ اس کا لازم ہو گیا۔ ہے محمد اس سے راضی اور نہ خوش اس سے خدا، ہے محمد اس سے راضی اور نہ خوش اس سے خدا، بلکہ ناراض اس سے ہو جاتے ہیں سارے انبیاء۔ گر عمل تجھ سے جہاں تک ہو سکے ہے کر عمل، تاکہ قبر و حشر کا ہووے دور تجھ سے خلل۔ عمل کوئی بھی تیرے کام آئے گا نہیں، عمل کوئی بھی تیرے کام آئے گا نہیں، بعد مرنے کے قبر پر کوئی جائے گا نہیں۔